صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تذلل و عاجزی کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی تشریح۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور تذلل و فروتنی کے سلسلے میں ہے۔ تذلل کے معنی اظہار عجز و بیچارگی اور انتہائی تضرع و خضوع کے ہیں۔ یہ تذلل و فروتنی عبادت و عبودیت کی اصل روح حقیقت ہے، اور عبادت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں کبر و نخوت اور غرور و خود پسندی کی بجائے عجز و فروتنی اور بندگی و نیاز مندی کی روح نشو و نما پائے۔ چنانچہ نماز میں قیام و قعود، رکوع و سجود سب اسی تذلل کے مظاہرے ہیں، اور حج کے موقع پر دو سیدھے سادھے کپڑے لپیٹ کر کبھی طواف اور کبھی سر پر برہنہ چلچلاتی دھوپ میں سعی عجز و تذلل ہی کا مظاہرہ ہے۔ اور روزے سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک محدود عرصے تک خواہشات پر قابو اور ضبط نفس کے ذریعے طغیانی اور سرکشی کے جذبات کو دبایا جائے، اور زکوٰۃ سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک طرف ضرب مال کی صورت پیدا کر کے سرمایہ اندوزی سے روکا جائے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو فرعون صفت بنا دیا کرتی ہے، اور دوسری طرف فقراء و مساکین کی معاشی حالت کو بلند کر کے ذہنیتوں کو ایک متوازن سطح پر لایا جائے، تاکہ دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والی نخوت اور دوسروں کے مقابلے میں مالی لحاظ سے احساس برتری کا انسداد ہو جائے۔ اس تزلزل کا تعلق کبھی دل سے ہوتا ہے، کبھی اعضاء سے، کبھی زبان سے۔ دل سے تزلزل یہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو غرور و تمکنت کے جذبات سے خالی کر دے اور واقعاً اپنے کو حقیر و پست مرتبہ تصور کرے، اور اعضاء سے یہ ہے کہ سرے نیاز خم کرے، خاک پر رخسار رکھے، زمین پر لیٹے بیٹھے، اور اپنے کسی عمل سے تفوق و برتری کا اظہار نہ ہونے دے، اور زبان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، تضرع و زاری کرے، گناہوں کا اقرار اور توبہ و استغفار اور دعا و مناجات کرے۔ حضرت امام علیہ السلام کی یہ دعا تزلزل کی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اور چونکہ اس دعا کا بنیادی موضوع تزلزل و تواضع ہے، اس لیے حضرت امام علیہ السلام نے عام افراد انسانی کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے کو پیش کیا ہے، اور انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو عام افراد سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس دعا میں حضرت کا یہ ارشاد کہ جب میرا جسم کہنا، اعضاء درہم و برہم اور جوڑ بند الگ الگ ہو جائیں، ایک عمومی حالت کا بیان ہے جس میں مستثنیات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق وارد ہوا ہے کہ بعد مرگ ان کے اجساد مقدسہ کہنا و بوسیدہ نہیں ہوتے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو ظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔